بے شک اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ نیند آنے سے پہلے ایک تسبیح پڑھ لینا، صبح 6 بج سے پہلے دولت ہاتھ میں ہوگی۔ باوضو حالت میں سونے سے پہلے اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف اور درمیان میں ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھ لیں۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھ لیں گے تو اس وقت ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ میری دولت کی اور رزق کی پریشانی کو ختم فرما، میرے لیے ایسا وسیلہ بنا دے کہ میرے پاس بھی دولت اور رزق آ جائے۔ ہم میں سے ہر انسان اپنے حصے کی آزمائشیں اس دنیا میں لے کر آتا ہے۔ کمزور اور بزدل بس وہی ہوتا ہے جو آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے دوسروں پر اس کا قصور ڈالتا رہے۔ بہادر بنیے، نماز، صبر اور اللہ کی دی گئی صلاحیات کے ذریعے مشکل حالات کا مقابلہ کیجیے۔ مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنا چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل اور چاشت کی نماز وغیرہ۔ اس لیے کہ جس طرح تنہائی کے پوشیدہ گناہ انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح پوشیدہ نیکیاں نجات کا باعث ہوتی ہے۔ اگر بادشاہ تمہیں کسی ملک میں ایک مخصوص کام کے لیے بھیجے مگر تم اس کام کی بجائے دوسرے کام سر انجام دو تو یہ ایسے ہی ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس طرح اس دنیا میں ہر شخص ایک مخصوص کام کے لیے بھیجا گیا ہے جو اس بات کا مقصد حیات ہے۔ اگر وہ اس کام کو نہ کرے تو اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ لوگ جو ہم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں انہیں ہم سے بہتر اور لوگ مل جانے پر خوشیوں کی سڑک پر دوبارہ روا دواں ہو جاتے ہیں۔ بس یہی ہے انسانوں کی اوقات، اور افسوس کی بات تو یہ کہ ان مٹی کے پتلوں کے لیے ہم اپنے رب کو بھی بھول بیٹھتے ہیں، اس الودود اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں جو ہر آواز پر جواب دیتا ہے۔ ثابت دنیا کی چائے بنا کر پینے سے معدے کی جلن دور ہو جاتی ہے، کچے مٹر چبانے سے خون کی کمی پوری ہوتی ہے، نیم کے پتے چبانے سے منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے، گردن کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے، دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے، کمر کے نیچے نیم کے پتے رکھ کر سونے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ جو انسان سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، سچ بولتا ہے، مخلص ہوتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ بکری کا پیشاب الرجی والی جگہ پر لگانے سے الرجی ختم ہو جاتی ہے، چوہے کا جھوٹا کھانے سے کالا یرقان ختم ہو جاتا ہے، جس بچے کی پلکیں گنی ہو وہ بچہ دماغ کا تیز ہوتا ہے۔ ایک شخص امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کہ فلاں شخص آپ کی برائی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو سچا ہے تو چغل خور ہے، اور اگر جھوٹا ہے تو فاسق ہے۔ اس پر وہ شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ بچھو ڈنک مار لے تو پیاز کا چھلکا باندھ لو، زہر کا اثر پوری ختم ہو جائے گا۔ میتھی کی چٹنی بنا کر کھانے سے بواسیر کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہو تو دودھ میں سوئیاں بنا کر کھاؤ۔ سیب کو کسی صاف رومال میں رکھ کر کاٹیں تاکہ اس میں پانی نکل آئے، اس میں شہد ملا کر پیے، ہر قسم کی کھانسی فوراً بند ہو جائے گی۔ اسٹرابری کا رس پینے سے کینسر جیسے خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔ انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر کانوں میں پھیرنے سے بہرا پن دور ہوتا ہے۔ پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہوتی ہو تو نمکین لسی پیے، قبض ہونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے، میتھی پانی میں ابال کر پانی پینے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔